السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم العربیۃ للطالبین حصہ دوم 7ویں یونٹ کی چوتھی مشق پڑھیں گے۔ اس مشق کو حل کرنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ یہ شروع کے اندر جو نام لکھے ہوئے پہلے تو ان کے معنی سن لیں۔ الحذاء کہتے ہیں جوتے کو، الجوال کہتے ہیں موبائل کو، الساعۃ گھڑی کو، اللعبۃ کھلونوں کو کہتے ہیں، النضارۃ چشمے کو کہتے ہیں، المنشفۃ تولیے کو کہتے ہیں، موقد غازن غازن گیس کو کہتے ہیں، موقد چولہے کو یعنی کہ گیس کا چولہا، آلۃ الحاسبیہ حاسبۃ یہ کہتے ہیں کیلکولیٹر کو، اور اس کے نیچے ہے الصمغ یہ کہتے ہیں گم کو یا گوند کو، جو ہم الف وغیرہ کو چیز چپکانے کے لیے لگاتے ہیں۔ اب اس کو حل کیسے کرنا ہے؟ تمام جملوں کو یہ جو شروع میں نام لکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہم نے اما جو ہے وہ استعمال کرنا مشرطیہ، اما الحذاء، اما الجوال، اما الساعۃ، اما اللعبۃ، اما النضارۃ، اما المنشفۃ، اما موقد غاز، اما الآلۃ الحاسبۃ، اما الصمغ۔ اور اس کے بعد ہم نے فنشتریہ یہ لگانا ہے کہ اس کو ہم فاشتری ہی بھی اگر ہم چاہیں تو واحد متکلم کے حساب سے فاشتری ہی یعنی میں اس کو خریدوں گا، یا اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو خریدیں گے فنشتری ہی۔ تو یہ فا جو ہے یہ فا جزائیہ ہے، تو آپ نے یہ سارے جملے بالکل اسی طرح سے بنانے ہیں۔ چند ایک جملے ہم بنا لیتے ہیں، جیسے پہلا جملہ بنا ہوا ہے اما الحذاء بہرحال جوتا، فنشتری ہی ہم اس کو خریدیں گے، من القسم الثانی دوسرے حصے سے یا دوسرے پورشن سے، اما الجوال بہرحال موبائل، فاشتریہ میں اس کو خریدوں گا، من القسم الثانی دوسرے حصے سے، اما الساعۃ فنشتریہ بہرحال ٹائم پیس یا گھڑی کلاک ہم اس کو خریدیں گے، من القسم الثانی دوسرے حصے سے۔ تو یہ سارے جملے آپ نے اسی حساب سے بنانے ہیں۔ یہ جو فنشتری استعمال ہوا ہے یہ آپ چاہیں تو اس کو واحد متکلم کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بقیہ حصہ خود مکمل کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔